رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اولاد کے لیے تو دعا کر رہے ہیں ہماری اولاد خیر پہ رہو، کامیابی پہ رہو، صلاح کے قائم پہ رہو، دین سیکھتے پہ رہو. لیکن جو کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ دعا اقرار کا بھی نام ہے. میں دعا کر لوں بیٹھے رہوں، ایسا نہیں ہے کوئی آ کے آپ کو اٹھا کے مسجد لے کر جانے والا ہے، وہاں جا کے آپ کو سجدے بھی کرا دیں گا، رکوع بھی کرا دیں گا، پھر لا کے آپ کو گھر پہ چھوڑ دیں گا. یہ بھی تو نہیں ہے. اب نماز پڑھنے مسجد تو آگے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آ رہا، سبحان رب العظیم پڑھنے نہیں آ رہا. ایسا تو نہیں کوئی آ کے آپ کے منہ کو جو سر ہٹا کے سکھا دے گا. یہ بھی تو کوشش کرنا ہے. صرف مسجد آ جانے سے نماز پڑھ نہیں سکتے. نماز کے ارکان پتہ ہونا، واجبات پتہ ہونے گا، سنن پتہ ہونا پڑے گا، نماز کے طریقہ کار پتہ ہونا پڑے گا. یہ سب چیز کوشش میں آتی، صرف دعا کرنے سے نہیں ہوتا. قوم کا جو مزاج ہو گیا، ہم اپنے راستے تلاش نہیں کرتے، ہم اپنے طریقے تلاش نہیں کرتے، اپنے دین کو چھوڑ کر ہم کچھ دنیا والوں کے طریقے اختیار کر لیے. جدھر ایک چلا پورے جانوروں کی طرح ادھر چلے. ایک دور تھا، ایک دور میں MCA بول کے کورس نکلا تھا جب میں 10th میں تھا. پوری قوم MCA کے پیچھے، آج اس کا وجود نہیں ہے. پھر MBA کورس نکلا، پوری قوم MBA کے پیچھے، آج اس کا وجود نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے بعد IT نکلا، پوری قوم ادھر، حیثیت ہی نہیں ہے. بڑے بڑے ڈگریاں لے کے لوگ ہیں، نہ دین میں درست، نہ دنیا کی قابلیت میں درست. ذمہ دار کون؟ ہم ذمہ دار. یہ جو 13 سال عزیز دوستو یاد رکھیے، آپ کی بچے کی زندگی کے سب سے اہم ہے. اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ صحابہ کی زندگی، یہی عمر میں بچوں کو قابل بنا دیے تھے دین کے. دنیا کی ترقی تو ہم سے زیادہ کرے وہ لوگ. صحابہ کا نام سنتے ہمارے اندر غلط فہمی ہے پیسے والے نہیں تھے، پیسے والے اتنے، ہم سب کی دولت ملا تو مقابلہ نہیں کر سکنا. ویسی دولت تو خالی صدقہ کر دیتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں سے ہم جب دعا کر رہے ہیں اولاد کی خیر کے لیے، وہ عہد کر رہے ہیں. آپ اپنی زبان سے، میں کوشش بھی کروں گا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. اے رب میری بیویوں کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کب ملتی آنکھوں کو ٹھنڈک؟ جب اولاد کو دیکھیں گے کہ دین کے معاملات پہ صحیح عمل کر رہا، جب صلاح کا وقت آ رہا تو بغیر آپ کے بولے کہ نماز کو جا رہا. آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے جب اس کے سامنے حلال اور حرام پیش ہو گئے، حلال کو اپنا رہا، حرام سے نفرت کر رہا. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب ماں باپ کے لیے کبھی نماز میں یہ دعا کر دے رہا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور باپ اور ماں سن لیے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کر رہی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، اللہ عز وجل جو رب العالمین ہیں، کائنات کی ہر چیز کا وجود اللہ کے حکم سے ہے، اور اسی کا حکم ہوگا کہ ہر چیز کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اور اللہ عز و جل نے، جس نے کائنات کی ہر شے کو وجود عطا کیا ہے، اس نے اپنی ذات کا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہ. ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. کل شیء، باقی ساری کائنات، چاہے وہ اپنی جسامت میں کتنی بڑی ہو یا اپنے مرتبے مقام میں کتنی بڑی ہو، کل شیء اللہ کے قریب ایک شے ہے. اللہ کے لیے جس طرح شے کا پیدا کرنا آسان ہے، اسی طرح اللہ کے لیے شے کا خاتمہ کرنا بھی آسان ہے. کل شیء ہالک، اور اللہ سب کو ہلاک کرنے والا ہے. الا وجہ، ساری کائنات مل کر بھی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اور اگر اللہ انسانوں میں سے، مخلوق میں سے کسی کے لیے کچھ نقصان کا ارادہ کر لے، کسی کے لیے کچھ عذاب کا ارادہ کر لے، یا کسی کے لیے اللہ گمراہی کا ارادہ کر لے، ساری کائنات مل کے اسے بچا نہیں سکتی. اور اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کر دے، خیر کا ارادہ کر دے، ہدایت کا ارادہ کر دے، ساری کائنات مل کے بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. عزیز دوستوں،
امید اللہ کی ذات پر، توکل اللہ کی ذات پر، اس امید کے ساتھ کہ اللہ جب تک زندہ رکھے، ہدایت پر زندہ رکھے، دین پر زندہ رکھے۔ یقیناً دعائیں میں اور آپ کرتے ہیں، لیکن دعا در حقیقت میں جو بھی میری اور آپ کی زبان سے نکلتی ہے وہ اصل میں اقرار بھی ہوتی ہے۔ میں دعا اگر کروں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے صلاح کا پابند رکھ، تو یقیناً یہ اقرار بھی ہے کہ میں کوشش بھی کروں گا صلاح کے لیے، تو اپنی ہدایت سے مجھے قائم رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی صلاح کا پابند رکھ۔ صرف یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر یا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر لیں اور یہ سمجھیں کہ بس دعا ہونے سے معاملات ہو جائیں گے۔ دعا کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اولاد کی کرنا یہ دعا کا اقرار ہے۔ یعنی میں دعا کر رہا ہوں، میں کوشش بھی کروں گا، میں آگے بھی بڑھوں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب چل کر اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ دوڑ کر بندے کی طرف جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ جب بندہ ہدایت طلب کرتا ہے، راستہ طلب کرتا ہے، روشنی طلب کرتا ہے، نور طلب کرتا ہے، عبادت کے طریقے طلب کرتا ہے، خیر اور اچھائی طلب کرتا ہے، اللہ اسے نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ گویا دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی میری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ یقیناً الدعاء عبادہ، دعا عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، جس طرح صلاح عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، دعا بھی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ لیکن اس دعا کی جو عبادت ہے، اس عبادت کے ساتھ ساتھ کوشش اللہ عز و جل کے طریقوں میں سے ہے کہ جو بندوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ غرض عزیز دوستوں، دیکھنے کے لیے آج آپ دیکھیں گے ہمارے بچے، رزلٹس کا موسم ہے، 10th کلاس کے رزلٹ آئے، انٹرمیڈیٹ کے رزلٹس آئے، آگے دیگر ایگزامینیشنز کے رزلٹ آئیں گے۔ ایک لمحے فکر ہے، خوشی کا تو موقع ہے لوگوں کے لیے، لیکن یہ خوشی جس طریقے سے منائی جاتی ہے یا اس خوشی کا جشن یا اس خوشی کی جو کیفیت لوگوں میں ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کیفیت وہ ایمان کے درجے کی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ نرسری سے لے کے کلاس 10 تک 13 سال آپ کا بچہ اسکول میں پڑھا، 13 ایئرس، دنیا کے کسی ٹاپ اسکول میں پڑھا ہوگا، گلی کے اسکول میں پڑھا ہوگا، 13 ایئرس۔ ابھی جب ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اولاد کے لیے تو دعا کر رہے ہماری اولاد خیر پہ رہو، کامیابی پہ رہو، صلاح کے قائم پہ رہو، دین سیکھتے پہ رہو، لیکن جو کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ دعا اقرار کا بھی نام ہے۔ میں دعا کر لوں بیٹھے رہوں، ایسا نہیں ہے کوئی آ کے آپ کو اٹھا کے مسجد لے کر جانے والا ہے، وہاں جا کے آپ کو سجدے بھی کرا دیں گا، رکوع بھی کرا دیں گا، پھر لا کے آپ کو گھر پہ چھوڑ دیں گا، یہ بھی تو نہیں ہے۔ اب نماز پڑھنے مسجد تو آگے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آ رہا، سبحان رب العظیم پڑھنے نہیں آ رہا، ایسا تو نہیں کوئی آ کے آپ کے منہ کو جو سر ہٹا کے سکھا دے گا، یہ بھی تو کوشش کرنا ہے۔ صرف مسجد آ جانے سے نماز پڑھ نہیں سکتے، نماز کے ارکان پتہ ہونا، واجبات پتہ پڑے گا، سنن پتہ ہونا پڑے گا، نماز کے طریقہ کار پتہ ہونا پڑے گا، یہ سب چیز کوشش میں آتی، صرف دعا کرنے سے نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی فکر کی بات ہے، کیونکہ وقت وہ چل رہا ہے، لوگ جو سو ایگزامینیشن کے رزلٹ بچوں کے حاصل کی ہیں، کچھ دن پہلے یہ آنے والے کچھ اور رزلٹس ہیں۔ 13 سال نرسری سے لے کر 10 تک آپ کا بچہ ایک SSC کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، اور SSC کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد یہ سرٹیفکیٹ اس لیول کا بھی نہیں ہے کہ انہیں میڈیکل ڈاکٹر کی نوکری کر سکتا ابھی، کہ انہیں ایک انجینئر کی حیثیت سے نوکری مل جا سکتی ابھی، یا کم سے کم ایک ٹیکنیشین، ایک پلمبر کی بھی حیثیت نہیں ہے، ایک الیکٹریشین کی بھی حیثیت نہیں ہے، ایک کارپینٹر کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ بیسک گھر کے اندر اگر فریج اگر خراب ہو گیا یا گرما کا موسم ہے کولر خراب ہو گیا تو آپ کے بچے کا جو سرٹیفکیٹ ہے 13 سال جو لگا دیا حاصل کرنے، وہ ایئر کولر بھی نہیں بنا سکتا انہیں۔ پھر خوشی کس بات کی ہے، جشن کس بات کا ہے، یہ مٹھائی کس بات کی ہے؟ اور یہ 13 سال جو لگائے میں اور آپ، اور 10th کا سرٹیفکیٹ سیلفی کے طور پہ ڈال دے رہے، انٹرنیٹ پہ ڈال دے رہے، فیس بک پہ ڈال دے رہے، انسٹاگرام پہ ڈال دے رہے، یہ 13 سال میں ایک تو ادھر کچھ قابلیت نہیں آئی، وہ سے بہت انگلش ریڈنگ کریں گا، میتھمیٹکس میں ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈیویژن، تھوڑا ہوشیار رہا تو فریکشن کر سکتا، اس کے بعد کچھ انگلش کانورسیشن آ جائیں گا، انٹر میں جانا ہے نا، کوئی جاب ڈھونڈنے کو جانا نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیے اب یہ 13 سال میں یہ تو کچھ ملا نہیں بیسکس کے علاوہ، اور یہ 13 سال میں جہاں پڑھائے
نہ وہاں نماز ملی، نہ عقیدہ ملا، نہ توحید ملی، نہ شرک کا تعارف ملا، نہ عقیدے کا تعارف ملا، نہ ارکان سالانہ، واجبات سالانہ، سنن سالانہ، حدیث کا تعارف، نہ سنت کا تعارف، نہ زندگی میں اخلاق، نہ والدین کے ساتھ درست سلوک۔ انٹرمیڈیٹ میں بچہ آ گیا، والدین یہ پریشان ہے، کوئی بچہ ہاتھ سے نکل گیا، ہاتھ سے نکلا کے واسطے 13 سال آپ اسکول لے جا کے چھوڑے، لاکھوں کا تو پیٹرول لگا دیا آپ خالی چھوڑنے لانے میں، 13 سال آپ ٹفن بن کے اپنے ہاتھوں سے دیے، 13 سال کی فیس کا حساب نرسری سے لے کے 10 تک لگا دیجئے، جتنے میں تو ایک میڈیکل سائنس کا کورس ہو جاتا، اتنی تو فیس آپ لگا دیے، لاکھوں روپیہ لگ گیا 13 سال میں۔ نہ اسکول میں قابلیت تھی کیونکہ آپ چنے نہیں، نہ گھر میں وہ تربیت دے سکے کیونکہ اپنے کو خود وہ تعلیم نہیں ملی، کیونکہ سارا بیڑا تو اسکول پہ نہیں ڈال سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی انڈرسٹینڈنگ پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اسلام کی بات پیش کرو، تسلیم کرنے کا جذبہ ہوتا، لیکن اس کے ماں باپ ہے جو اسے یہودی، مشرک، ستارہ پرست بنا دیتے ہیں، ذمہ دار ماں باپ کی ہے۔ ہم کو وہ تربیت نہیں ملی یا ہم وہ علم حاصل نہیں کرے کہ بچے کو ایک مقام اور مرتبے پہ لے جا سکیں۔ جیسا بکروں کا ایک ریوڑ چلتا، ایک بکرا جدھر چلا پورے اس کے پیچھے چلے، قوم کا جو مزاج ہو گیا۔ ہم اپنے راستے تلاش نہیں کرتے، ہم اپنے طریقے تلاش نہیں کرتے، اپنے دین کو چھوڑ کر ہم کچھ دنیا والوں کے طریقے اختیار کر لیے، جدھر ایک چلا پورے جانوروں کی طرح ادھر چلے۔ ایک دور تھا، ایک دور میں MCA بول کے کورس نکلا تھا جب میں 10th میں تھا، پوری قوم MCA کے پیچھے، آج اس کا وجود نہیں ہے۔ پھر MBA کورس نکلا، پوری قوم MBA کے پیچھے، آج اس کا وجود نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد IT نکلا، پوری قوم ادھر، حیثیت ہی نہیں ہے، بڑے بڑے ڈگریاں لے لے کے لوگ ہیں، نہ دین میں درست، نہ دنیا کی قابلیت میں درست۔ ذمہ دار کون؟ ہم ذمہ دار۔ یہ جو 13 سال حدیث دوستو یاد رکھیے، آپ کی بچے کی زندگی کے سب سے اہم ہے۔ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ صحابہ کی زندگی، یہی عمر میں بچوں کو قابل بنا دیے تھے دین کے۔ دنیا کی ترقی تو ہم سے زیادہ کرے وہ لوگ۔ صحابہ کا نام سنتے ہمارے اندر غلط فہمی ہے پیسے والے نہیں تھے، پیسے والے اتنے، ہم سب کی دولت ملا تو مقابلہ نہیں کر سکنا، ویسی دولت تو خالی صدقہ کر دیتے تو۔ صرف حضرت عائشہ 1,00,000 دینار صدقہ کر دی، ایک ہی واقعہ ان کے متعلق ملتا ہے۔ ہمارے پاس صحابہ کے کمپیریزن صحابہ سے دیکھو، لیکن صحابہ کی بچوں کی تربیت کا اندازہ نہیں لگاتے۔ ان میں بھی انجینئر تھے، سرجن تھے، بہت بڑے بڑے جو سو معاملات تھے، ایگریکلچرسٹ تھے، ان کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے صحابہ۔ اس لیول سے پڑھیں گے تو وہ چیز ملیں گی ہم کو۔ کھیتی باڑی مدینے میں ہوتی تھی، کہیں کی کھجور کی، کیا بولتے ہیں، کھجور کی کھیتی باڑی کرنے والوں کو میں لا کے دیتا ہوں۔ آپ آندھر پردیش میں کھجور کا ایک پیڑ لا کے کھجور لگا کے بتاؤ، کھجور نہیں لگتا ہے یہاں پر، اس کی جو سو کھادگی الگ ہونا پڑتا، زمین الگ نہ پڑتا۔ صحابہ میں ایگریکلچرسٹ تھے۔ اب یہ انگریزی ورڈ بولے تو سمجھ نہیں آتا ہے، تو انہیں کھیت جوتنے والا ہی۔ اب جو ٹرمینالوجی آج موجود زمانے دری وہ ہم کو سمجھ نہیں آتی۔ آج بچہ آپ کا 10th پاس کر کے 14 ایئرس ایج ہو گئی، 15 سال ایج ہو گئی، قابلیت کیا ہے بولیے؟ اور جب حضرت عائشہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وداعی ہوئی، کیا عمر تھی؟ 9 سال۔ کیا قابلیت! 9 سال کی لڑکی دین کس سے سین دیکھنے کے قابل ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا سب سے بڑا معاشرے میں جس چیز کے طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں وہ یہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ بچے ہیں، میں کرنول آیا 4 دن صرف بچوں کو پڑھانے، یہاں پر مدرسے رحمانیہ 300 نکات فقہ کے پڑھائے، آپ دنگ رہ جائیں گے پڑھتے خود بچے ایسے ایسے سوالات کر رہے ہیں، 13 سال 14 سال 12 سال، جب علم دیں گے تو دنگ ہو جانا آپ کے۔ پھر بڑے لوگ بھی نہیں کرتے سوال، ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں پر، ہم کیا سمجھ رہے ہیں بڑا عمر کا آدمی آیا تو درس دیں گے، تفسیر بتائیں گے۔ بچوں کے لیول پہ اتر کے پڑھانا پڑتا ہم کو۔ یقیناً ساری بات بچوں کو توحید کی سمجھ نہیں آتی، عقیدے کی سمجھ نہیں آتی، فقہ کی سمجھ نہیں آتی، لیکن جتنا ان کو سمجھ نہیں آتا وہ لیول پہ جانا پڑتا، ہم وہ لیول پہ نہیں جانا چاہ رہے ہیں۔ آج 9 سال کی لڑکی کو دین سکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف 9 سال، ایج بھی 9 سال ہے، رہی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال۔ جب 18 سال عمر ہوئی حضرت عائشہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔
یہ 9 سال کا نتیجہ کیا ہے؟ اب اندازہ لگائیے. آپ کی بھی لڑکی ہوں گی 10 سال کی، 12 سال کی، 15 سال کی، 18 سال کی. یہ 9 سال میں، صرف 9 سال میں 9 سے لے کے 18 2000 سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ کے پاس علم تھا. جب وفات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 18 ایئرس ایج ہیں. خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ مشورہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دنیا میں چھوڑ کے گئے اس کی فہرست بنائی جائے، علم میں لایا جائے تاکہ ورثے کی تقسیم ہو. جوہر مرنے کے بعد ورثے کی تقسیم ہو. حضرت عائشہ کو پوچھا گیا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ یہ علم ابو بکر کے پاس نہیں تھا، یہ علم عمر کے پاس نہیں تھا، کیونکہ جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری 7 دن گزارے وہ عائشہ تھی. ایک 18 سال کی لڑکی. اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی اللہ کی ذات سے، اس کے حافظے، اس کے دین پر، اس کی سمجھداری، اس کی فقہ، اس کے انڈرسٹینڈنگ پر. عائشہ نے کہا کون سی وراثت کی بات کر رہے ہو؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انبیاء جب مرتے ہیں ان کا سارا مال صدقہ کر دیا جاتا ہے، ان کی وراثت کچھ نہیں ہوتی. ہمارے میں تقسیم نہیں ہوگا. کیا عمر ہے؟ 18 ایئرس. سب صدقہ ہیں، کوئی گھر والوں کو نہیں ملیں گا. کیا نظام عرب کا؟ جب اطلاع دی گئی تو یہ علم ہے. 9 to 18 میں تعلیم ہوئی تھی. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ام سلیم ماں مدینے میں ہجرت کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انس ابن مالک کو لے کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ کی خدمت میں رکھ لیجئے. خدمت مقصد تھا دنیا کے لوگوں کو جو دین سکھانے رب نے بھیجا جس شخص کو. صحابہ کی کوشش یہ تھی ہمارے بچے اس کے پاس پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آج ہمارے پاس یہ سسٹم ہے کہ سینئر مدنی علماء کے پاس ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے، مدرسے میں بیٹھ کے. ہمارے علماء کو ہم وہ لیول پہ نہیں لا رہے ہیں. اس لیے آج 10th کے بعد، انٹر کے بعد، ڈگری میں جو قوم کے نوجوان ہیں وہ ہاتھ میں نہیں رہنے کی وجہ یہ ہے. ان کے لیے اگر فوکس تبھی سے کیا جاتا، آپ اسکول پڑھائیے، کالج پڑھائیے، ڈگری، انجینئرنگ، میڈیکل، سائنس، ریسرچ، کدھر لیول پہ لے جاؤ آپ، لیکن دین کو نہیں چھوڑ سکتے. وقت نہیں ہے، بہت وقت ہے. دعوتوں کے لیے وقت ہے، رات میں سونے وقت ہے، حمام کو جانے وقت ہے، ٹھیٹی ٹھاٹا کو وقت ہے. موبائل فون کھولے تو 1-2 گھنٹے تو نکل ہی جاتے. موبائل دیکھ کے تھک جا رہے ہیں، تھک کے سو جا رہے ہیں کیونکہ موبائل بہت دیر سے دیکھے، پھر اٹھیں پھر موبائل دیکھ رہے ہیں. اتنا وقت ہے. امبانی کے پاس وقت ہے، اڈانی کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس کیسا نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہا. اور رب جب دنیا میں بھیجا وقت دے کے ہی بھیجا. صرف 5 وقت کی نماز پڑھ دے، اس کے بعد وقت ہے. کام کرو، علم حاصل کرو، سسٹم بنائیں گے تو ہوتا. آج ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں. جامعہ دارالسلام عمر آباد کے سیکرٹری شیخ انیس سے 1 مہینہ پہلے ملاقات ہوئی عمر آباد کی گلی میں. بس 30 سیکنڈ یا 1 منٹ ملاقات ہوئی ان سے. علم والے، تڑپ والے، فکر والے. ایک ایسی نصیحت کی مجھے، کہا حیدرآباد میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا اسکول ہے، دیگر مصروفیات ہے. تو شیخ نے کہا نصیحت یاد رکھو، زندگی میں اپنے وقت کو منظم کرو، بہت بڑی کامیابی ہوں گی. ٹائم مینجمنٹ سسٹم. جامعہ دارالسلام عمر آباد آپ جا کے یہ خالی آپ کے بچے نہیں بھی پڑھتے، 2 دن رہو وہاں پر. 8 بجے کلاس شروع ہوگی، 8 بجے یا 8:15 کو اگر کلاس شروع ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے پرندے دوڑتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے. 8 بجے اگر کلاس شروع ہے، میں قسم کھا کے ممبر پہ بولتا ہوں آپ کو، 8:02 پہ آپ بتا دو کوئی ایک بچہ کلاس کے باہر اگر ہے تو. بچوں کی بات الگ، اساتذہ کی دوڑ رہتی وہاں پر. وقت کو منظم کر کے ڈسپلن، طریقہ، سسٹم. آج ہمارے پاس ہر گلی گلی، کونچی کونچی جماعت، جمعیت، مساجد، مدارس، اس چیز کی ہم کو سخت ضرورت ہے. وقت برباد کر رہے ہیں ہمارے بچوں کا، یاد رکھیے. اور میں گزشتہ 15 سال سے اسکول چلاتا ہوں، مجھے پتا ہے، تجربہ ہے، اسی لیے تکلیف ہے.
سلیبس کچھ نہیں ہے, بس کھینچا جا رہا, غیر ضروری کے چیزوں کو بس کھینچا جا رہا. اس لیے ہمارا فوکس ہے دین زیادہ سے زیادہ دو, یہ تو پڑھتا ہی پڑھتا ہونے کے ساتھ. چھوٹی چھوٹی ٹاپکس غیر ضروری کے 10 مہینے تک کھینچ رہے ہیں, اور میرے پاس کوئی قوم کا بچہ میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا. اس کے وقت کو دین سیکھنا, سکھانا, کنٹینٹ بڑھانا, یہ نہیں کہ صرف 2 حدیث پڑھائے, 4 حدیث پڑھائے, چند آیتیں پڑھا دیے, یاد دلا دیے, مائک کے سامنے ٹھہرا دیے, تقریر دے دیے, تھالیاں واہ واہ. نہیں, گھر جا کے مسائل بتانے کے قابل بننا. ہمارا بچہ 12 سال کا, 10 سال کا بالکل بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ وہ لیول پہ جاتے نہیں, سوچ رہے نہیں. ہم 14 سال بچوں کے برباد کر رہے ہیں. آپ یاد رکھیے, یہ خوشی کہے گی خوشی بولیے. ہم وہ سرٹیفکیٹ کچھ کام کا نہیں. آج ہاں پاسپورٹ بن جاتا, اس سے آگے جو سو انٹرمیڈیٹ میں ٹی سی کے ساتھ وہ بن جاتا, ایڈمیشن مل جاتا, لیکن وہ قابلیت کی گواہی نہیں ہے, وہ دین کی گواہی نہیں ہے, عقیدے کی گواہی نہیں ہے, آپ کی منہج کی گواہی نہیں ہے, آپ کے دین کی گواہی نہیں ہے. بس 13 سال آپ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھے پنکھے میں, کچھ اس چیز کی گواہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں سے ہم جب دعا کر رہے ہیں اولاد کی خیر کے لیے, وہ عہد کر رہے ہیں. آپ اپنی زبان سے, میں کوشش بھی کروں گا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین, اے رب میری بیویوں کو, میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کب ملتی آنکھوں کو ٹھنڈک؟ جب اولاد کو دیکھیں گے کہ دین کے معاملات پہ صحیح عمل کر رہا, جب صلاح کا وقت آ رہا تو بغیر آپ کے بولے کہ نماز کو جا رہا. آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے جب اس کے سامنے حلال اور حرام پیش ہو گئے, حلال کو اپنا رہا, حرام سے نفرت کر رہا, یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب ماں باپ کے لیے کبھی نماز میں یہ دعا کر دے رہا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور باپ اور ماں سن لیے, یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کر رہی. جب دعا کر رہے ہیں اولاد کے لیے عزیز دوستو, اس امید میں مت رہیے کچھ عجوبہ ہونے والا ہے. یقیناً ماں باپ کی دعا قبول ہوگی, رحمت رب کی نازل ہوگی, لیکن کوشش, سسٹم, علم کے لیے اس کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ دنیا کی بھاگ دوڑ سے دھوکہ مت کھائیے. دنیا دھوکے میں ڈال دینے والی ہے. انہوں وہاں جا رہے ہیں تو ہم وہاں چلے گئے, خاندان میں وہ بہن کا بیٹا وہاں چلے گیا, اتنی ترقی کرا, یہ بہن کو لگی ہوئی ہے. ارے بچے میں قابلیت ہی نہیں ہے. خاص طور پہ والدین سے میں یہ گزارش کروں گا, حفظ القرآن کرانے کی جو خواہش رہتی نا, یہ حفظ القرآن کرانے کی خواہش آپ کی ہے. بچے میں قابلیت ہے نہیں ہے, بھلے یہ دیکھیے مدارس سے بھاگ جاتے کہیں بچے, تھوڑا پڑھ کے نکل جا رہے ہیں. 6 مہینے سال بھر آپ دیکھنا بچے میں قابلیت ہے, دلچسپی ہے نہیں ہے. اب اتنے لوگ مساجد میں بیٹھے ہوئے, سب حافظ قرآن نہیں ہے, 2 4 6 8 ملیں گے. دلچسپی ہونا پڑتا, کوشش ہونا پڑتا, رب کی خاص رحمت مدد ہونا پڑتا اس کے لیے. بچے میں ایسا دکھ رہا 6 7 مہینے لگانے کے بعد اس کی دلچسپی کم ہے, مختصر قرآن یاد دلا دو, 30واں پارہ یاد کرو, چند سورے یاد کرو, اس کے بعد دوسری کاموں میں لگائی, اصول علم میں لگائیے. جتنے علماء دنیا کے اندر ہے سارے کے سارے حافظ قرآن بھی ہے کیا؟ علم کی ترقی میں, فقہ میں, عقیدے میں, معاملات میں, دنیا کے علم میں آگے بڑھائیے. تیسری اہم بات, اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی دین میں ہی رہنا بول رہے ہیں, دنیا نہیں, غلط تصور ہے. اہل علم علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب العلم میں لکھتے ہیں کہ یقیناً وہ علم جس کی تعریف, مقام, مرتبہ, عظمت ہے, وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے شعبے میں جہاں تمہیں ضرورت ہے اس بات کا علم تم حاصل ہی نہ کرو, یہ بات نہیں ہے. بلکہ شیخ نے 2 اہم بات کہی. اول یہ کہ بسا اوقات دنیا کی ضرورت کی وجہ سے دنیا کے کسی سبجیکٹ کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے انسان کے اوپر, فرض. اور کہا دوسری بات, بسا اوقات دنیا کے کسی سبجیکٹ کا علم حاصل کرنا قوم میں فرض الکفایہ ہو جاتا. فرض الکفایہ کیا ہے؟ صلاۃ الجنازہ فرض الکفایہ. ایک بستی میں کسی کا انتقال ہوا, بستی میں 100 لوگ رہتے, 100 میں سے اگر 10 لوگ بھی نماز پڑھ لیں گے
وہ 90 لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھنے کا گناہ نہیں لکھا جاتا. اس کو بولتے کفایت کر جائے گا 10 کا عمل بستی کے 90 کے لیے بھی. لیکن اگر 100 میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھیں گا صلاۃ الجنازہ بستی کی, پوری بستی والوں کے پہ گناہ ہے. تو تمام کی طرف سے چند بھی کفایت کر سکتے. لیکن شیخ نے کہا بسا اوقات ہر ایک پہ فرض ہو جا سکتا کسی سبجیکٹ کا علم حاصل کرنا. اور کیا مثال دی, بیسک مثال دیتے ہوئے شیخ نے کہا آج گھر میں ہمارے کھانا بنتا, کھانا ہم ہوا میں تو نہیں بناتے, کھانا بنانے کے لیے برتن ہونا پڑتا, بگونا, کوکر, پین. کہا جب برتن کی ضرورت ہے, یہ برتن آسمان سے تو نازل نہیں ہوا, یہ زمین سے اگلنے والی چیز نہیں ہے. کھانا پکانے کے لیے, برتن بنانے کے لیے جو علم رکھتا, قوم میں کچھ لوگ ہونے چاہیے کام کرنے کے لیے. یہ انجینئرنگ کا سبجیکٹ ہے, میکینیکل انجینئرنگ اس کے اندر آ جاتی, اسٹیل مینوفیکچرنگ اس کے اندر آتی, لوہا زمین سے نکالنا یہ ایک سبجیکٹ, لوہا لے جا کے مٹی سے الگ لوہے کو چھاننا یہ ایک سبجیکٹ, لوہا پگھلانا گرم آنگ سے یہ ایک سبجیکٹ, لوہا پگھلا کے اس کے مختلف شیٹس بنانا یہ الگ سبجیکٹ, شیٹ کو مولڈنگ کر کے اس کو برتن بنانا یہ الگ سبجیکٹ, برتن کو پالش کرنا یہ الگ سبجیکٹ, برتن کو ڈیلیور کرنا آٹو کی ضرورت ہے یہ الگ سبجیکٹ. جوڑ دیا اللہ تعالیٰ زندگی کا روزگار دنیا کے سبجیکٹ سے. اور یہ کام جو تم کر رہے انجینئرنگ, میکینیکل انجینئر, ٹرانسپورٹ, آٹو, پلمبر, کارپینٹر, یہ کام کرتے ہوئے تمہارے جس شعبے میں حلال اور حرام ہے وہ دین سکھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں. مدینے میں کھجور کی کھیتی لوگ کرتے تھے, ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی کھیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے, صحابہ سمجھے کھیتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سال کھیتی کرنا چھوڑ دیے, کھجور کی پوری کھیتی خراب ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات دراصل میں یہ ہے, میں تمہارے پاس دنیا کے ان سبجیکٹس کا علم دینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کا علم دینے کے لیے بھیجا گا. البتہ تمہارے پاس اس کا بہتر علم جس کے پاس ہے, علم کے ذریعے آگے بڑھو. ہر سبجیکٹ کی ضرورت ہے. موبائل فون یوز کر رہے ہیں آپ, کیا ہے, کوئی بنانا زمین سے تو نہیں ہوگا, قوم میں ہے بہت بات, اپنے پاس ٹیکنیشین ہیں, لیکن موبائل فون بنانے کی کمپنی نہیں ہے. چارجر, موبائل کو چارج کرنے کا پن کے اوپر کا وہ چھوٹا اسٹیل کا جو آتا ہے وہ چارجر آپ فون میں لگاتے, آج قوم کے بعد وہ پن بنانے کی بھی کمپنی ہے. سوچیے آپ, ماشاءاللہ, اللہ کا شکر, اللہ برکت, اتنی بڑی جگہ ہے, ہم کیا صرف مساجد مدارس کے لیے رکھیں؟ کیا اس میں کمپنی نہیں آ سکتی قوم کے لوگوں کے لیے؟ کیا پروڈکشن نہیں ہو سکتا قوم کے لوگ کریں؟ ہم وہ نظریے سے سوچنا نہیں چاہ رہے, نہ دین سیکھنے میں وہ نظریہ آ رہا, نہ دنیا کی ترقی کرنے میں دین سمجھ کے اس میں جا رہے ہیں. تیرے امیر مال مست, تیرے غریب حال مست. قوم کا پھر حال کیا ہے؟ بس سب سے زیادہ پسماندہ بولے تو اپنا اسلام, سب سے زیادہ ان پڑھ بولے تو اپنا اسلام. پھر قرآن اور سنت ہمارے پاس, قرآن اور سنت لے کے چلنے والے ہم, سمجھانے والے ہم. نظریہ بدلنا پڑتا, سوچ بدلنا پڑتا, ویژن بدلنا پڑتا. اگر آپ چاہ رہے ہیں آنے والے دور میں آپ کے بچے دین پر قائم رہیں, ابھی سے ہی آپ کام کرنا پڑتا. ورنہ دیکھیے آپ, آج میں 40 کا, آپ 40 کے, 50 کے, 60 کے, 70 کے ہیں. کیا لیول ہے ہمارے اسلامک اسٹڈیز کا, ہمارے دین کی سمجھ کا کیا لیول ہے؟ رفع الدین, رکوع, سجدہ, نماز, اذکار, تھوڑے بہت معلومات, اتنے اچھا دین. اللہ کی ذات, صفات. کل بچوں کو پڑھا رہا تھا, بچے بولے میرے کو, ایک دوست میرا یہ بولا اللہ کا ہاتھ پیر ہے, نہیں بولنا اللہ کو نہیں ہے ہاتھ پیر, نعوذ باللہ. یدین قرآن میں ذکر, اللہ کے 2 ہاتھ ہیں. آیت الکرسی, کرسی کیا ہے؟ موضع القدمین, اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ. 14 سال کا بچہ جس کو اگر تعارف نہیں ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کی 2 آنکھیں ہیں, اللہ کے 2 ہاتھ ہیں, اللہ کے قدم ہیں. ہم میں سے کتنوں کو نہیں پتا یہ چیز؟ اس رب کے سامنے سر جھکا رہے, اس رب کا تعارف نہیں ہے, اس کی ذات کا. میں بولا بچوں, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ مسکراتا ہے, لیس کمثلہ شیء, اس کا مسکرانا ہماری طرح نہیں, اس کی شان کے لائق ہے.
اس کی آنکھیں ہماری طرح نہیں، لیس کمثلہ شیء اس کی شان کے لائق ہے. اس کے ہاتھ ہماری طرح نہیں، لیس کمثلہ شیء اس کی شان کے لائق ہے. سوچیے اب ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور اگر دین سیکھنے کو نظر انداز کر کے دنیا جدھر جس طرح بکروں کے جیسا بھاگ رہی آپ بھاگ رہے ہیں تو بے وقوفی اپنی. اب تو ملک کے حالات کس طریقے سے ہو رہے ہیں ٹرن آپ سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ ہم اگر ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے یہ لوگ ہوں گے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین جب شروع میں آیا تھا، شریعت آخری جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا مکے کے لوگوں کے، دین بڑا اجنبی تھا. گن سکتے تھے لوگوں کو انگلیوں پہ، اتنے لوگ اسلام قبول کرے تھے 13 سال کی محنت میں. پوری مکی زندگی کے لوگوں کو انگلیوں پہ گن لے سکتے تھے. چند لوگ، حضرت عمر اسلام قبول کرے تک 40 لوگ تھے، گن سکتے تھے. کہا جب دین آیا اجنبی آیا. لوگوں کو تعجب کی یہ بات دکھتی تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، پتھروں کی نہیں، 300 بتوں کی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا 300 کو ہٹا کے صرف ایک کو، وہ بھی مورتی کے بغیر اس کی پوجا کی جائے رب کی؟ اجنبی بات تھی. سود چھوڑ دینا اجنبی بات تھی. بچیوں کو زندہ دفن کرنا چھوڑ دینا اجنبی بات تھی. یہ دین جب آیا تھا اجنبی آیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب یہ دین دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. مطلب کیا ہے؟ ویسے ہی لوگ زمانے میں دیکھیں گے جو دین پہ عمل کرنے والے ہیں، گن سکیں گے آپ. اگر یہ اجنبیوں میں آج اگر ہم ہیں، اگر اللہ ہم کو چن لیا، مبارک ہے ایسی اجنبیت. آنے والے 20 سال 25 سال کے بعد اگر ہماری اولاد ان اجنبیوں میں لکھی جائیں گی، مبارکبادی ہے. اگر اجنبی اولاد کو آگے بنانا ہے، آج محنت کرنا پڑے گا، آج کوشش کرنا پڑے گا. یقیناً اجنبی بات دیکھیں گی، تعجب کی بات. داڑھی چھوڑو تو تعجب کی بات، پینٹ ٹخنوں کے اوپر رکھو بولے تو تعجب کی بات، 5 ٹائم مسجد کو جا کے پڑھنا بولے تو تعجب کی بات. دین تو اجنبی ہو ہی گیا، دین تو اجنبی ہو ہی گیا. زمانہ وہی چل رہا اور زمانہ اور بڑھتا چلا جائے گا. تو ضرورت اس بات کی حدیث دوستوں، اجنبی خود بھی بنو، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنی بچے، اپنی نسلوں کو اجنبی بنانے کی کوشش کرو. بغیر پڑھ لکھ کے بھی آج اسکول گئے بغیر، دنیا کے اور معاملات میں تعلیم حاصل کیے بغیر، اللہ اگر تقدیر میں کس کی لکھ دیا تو چائے والا بھی جو سو بڑے درجے پہ پہنچ سکتا. پہنچے ہوا ہے، اس کی تقدیر میں اللہ لکھ دیا ہوں، خوش ہے اس میں انہیں. ایمان والے ترکاری بیچنے والے لاکھوں کما لیتے، وہ بھی علم ہے. آپ کے پاس مرسڈیز ہوں گی، رینج روور ہوں گی، گاڑی کی ہوا اتر گئی تو کہاں جانا پڑتا؟ لاکھوں کی گاڑی لے کے پنکچر والے کے بعد بیٹھنا پڑتا. وہ بھی علم ہے. اللہ جسے چاہتا علم سے نوازتا، جو چاہتا نوازتا. جانور علم والے ہیں اللہ کے. ایک علم ہوتا فطری، ایک علم ہے شرعی. ایک بکری بچے کو اگر جنم دینا چاہ رہی، آپ کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر تو دور کی بات ہے. ایک بلی کسی بچے کو جنم دینا چاہ رہی، آپ کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا فطری علم اللہ تعالیٰ عطا کرے، جانور خود اپنے بچے کو جنم دے لیتا. اور آگا جب ہماری عورتوں کو جو بچہ جنم دینا ہے، اٹھے کی نزاکت، بیٹھے کی نزاکت، ایسا نکو ویسا نکو، ایسا نکو بیٹھو، وہ ٹیسٹ کرا لو، یہ اسکیننگ کرا لو. ہزاروں روپے تو خالی 9 مہینے میں لگ جا رہے ہیں. پہلے کہا تھا کھیت میں بھی گھر ہے، گاؤں کھیڑوں میں تو وہیں گھر میں ہو جاتی تھی جنم. علم سے دور کر دی ہم کو. پنکچر کا بھی علم سیکھ لیا تو وہ بھی علم ہی ہے. آج آپ تعجب کریں گے سن کر، امریکہ سے ایک ریورٹ خاتون اتری، عائشہ الحجار، ایک کورس نکالے عورتوں کے لیے. مہنگا کورس ہے، امانی برتھ کورس. یعنی عورتوں کو پریگنینسی میں کیا سائنس ہوتی ہے اللہ کی طرف سے پیٹ میں، اور جنم دینے کے لیے بچوں کو ڈاکٹر وغیرہ کے پاس گئے بغیر، ڈیلیوری ٹائم تو جاؤ، لیکن یہ 9 مہینے کے جو خرچے ہیں کیسا تم بچا سکتے اپنا احتیاط کر کے. حتیٰ کہ امریکہ دوسری کنٹری میں ریکگنائز بھی ہو گیا کورس.
اور اگر آپ وہ کورس سیکھ لیے، لیڈیز کے لیے خاص ہے، تو کوئی عورت اگر بچے کو جنم دے رہی ہے تو کچھ ہاسپٹل والے بھی یہ کورس سیکھنے والوں کو ڈیلیوری روم میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں، آپ جا کے ان کو گائیڈ کر سکتے۔ کون اٹھی؟ اسلام قبول کرنے والی عورت آج۔ اللہ جس سے چاہتا کام لیتا۔ یہ کام پہلے گھر کے، آج سے 40 سال پہلے پیچھے چلے گئے تو گھر کے ہمارے بزرگ عورتیں کر لیتے تھے۔ کئی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے برتھ سرٹیفکیٹ میں یہ لکھا ہوا رہتا گھر کی پیدائش، ہوم ڈیلیوری، گھر میں پیدا ہوئے۔ کوئی ڈاکٹر تھے کیا؟ علم ہے۔ تو آج علم سے ہم کو ڈرا دیا گیا تو ڈر گئے، اماں ڈاکٹر، گائنیکالوجسٹ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے دادی نانی جس کو اے فار ایپل پڑھنے بھی نہیں آتا، آج بھی کتاب دیے تو انہوں زچگیاں کر لیے کئی سارے۔ یہ علم ہے، صحیح سلامت ہے آج بچے۔ آج علم سے دور کر دیا گیا، علم سے دور کر کے یہ کہا جا رہا یہ علم والا ہی اس کے پاس جانا، کیونکہ علم بک رہا آج۔ ہم علم کے ذریعے صحیح فائدہ، دنیا میں فائدہ بھی نہیں اٹھا اپنے لوگاں۔ جب وقت دے رہے ہیں آپ، رقیہ شریعہ پڑھ کے بھی فائدہ اٹھائے صحابہ، اجرت لیے صحابہ۔ اجرت صحیح لینے کا، فیس صحیح لینے کا سسٹم بھی نہیں ہے، ورنہ اتنا سارا علم تھا، آج قوم کدھر کی کدھر چلے جاتے۔ ضرورت اس بات کی، علم کی کامیابی کا جو جشن منا رہے ہیں، پہلے ہم اپنے آپ کو ذرا جائزہ لے لیے، بھائی کس چیز کا جشن ہو رہا ہے؟ خوشی کس چیز کی ہو رہی؟ نانی پھول لے لے کے آ گئے، دادی پھول لے لے کے آ گئے، انہوں چاکلیٹاں لے لے کے آ گئے، کس چیز کا؟ رکوع، سجود، عبادتیں، یہ چیز کی انڈرسٹینڈنگ بچوں کے اندر نہیں ہے۔ عزیز دوستو، ضرورت اس بات کی ہے، سب سے پہلے اپنی فکر کریں۔ دنیا کے علم یقیناً فرد بھی ہو سکتا، فرد الکفایہ بھی ہو سکتا بسا موقع پر۔ ایئر کولر ہے آج ضرورت ہے، کوئی بنایا نا، الیکٹریکل انجینئرنگ بھی لگتی اس کو، ہر کوئی بنا لے نہ سکتا، کچھ تو علم ہونا پڑتا۔ اس طریقے سے دنیاوی علم، دینی علم کو اپنی بنیاد بنا کر دنیا کے جس سبجیکٹ میں آگے بڑھنا چاہتے بڑھیے۔ اجنبی سمجھ لی دنیا، مبارکبادی ہے، یہ چھونا ہے ہم کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قریب یہ دین دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ سلامتی کا معاملہ کرے، دین کی صحیح سمجھ، دنیا کے علم کی صحیح سمجھ، حکمت، ہدایت، صحیح فیصلے لینے کی حکمت اور سمجھ اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔